آج ہے انٹرنیشنل ڈے فار دی وکٹمز آف ٹیررزم. تو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایم این اے محسن داور جو وزیرستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وزیرستان جو پاکستان کا سب سے زیادہ ملیٹنسی اینڈ ٹیررزم سے افیکٹڈ ریجن ہے. تو محسن داور صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو اب یہ کرنٹ سچویشن کیا ہے ایگزیکٹلی ایکس فاٹا کے ایریاز کے, جو یہ اب جو مرجر ہو گیا ہے, ہیز ٹیررزم یا پھر جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کچھ کمی ہے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو بنیادی جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹیررزم جو ہے اس کا ایز سچ مرجر کے ساتھ کوئی تعلق تھا بھی نہیں. اور دوسرا اس کے بعد سسٹم ابھی تک تقریباً میں بار بار فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ چکا ہوں, پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملیٹنٹس آر ری گروپنگ. وہ بالکل ختم تو پہلے بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن اب تو بالکل ان کی پریزنس اس جیسی ہو گئی ہے جو آپریشن سے پہلے تھی. تو اتنے بڑے ایکسرسائز کی پھر ضرورت ہی کیا تھی, یا اس کا پھر آؤٹ کم کیا نکلا تھا, تو اس کی تھوڑی انویسٹیگیشن پھر ہونی چاہیے. باقی جو افیکٹ ہے لوگوں کی ذہنوں پر اوور دا ایئرز جو وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں, ایک تو جو جس ٹراما سے وہ لوگ گزرے ہیں, جو ملیٹنسی تھی, ملیٹنسی کے بعد جو ملٹری آپریشنز انہوں نے دیکھے, وہ تو ایک الگ ٹارگیٹ کلنگز ابھی تک ہو رہی ہے, انفورسڈ ڈس اپیرنسز اسٹیٹ کی طرف سے وہ ابھی تک جاری ہیں. تو جتنا بھی ٹارچر تھا, جتنے بھی مختلف قسم کی اذیتیں ہیں جس سے لوگ گزر رہے تھے, وہ ابھی تک جاری. اچھا سر, جو ہے ابھی آپ ممبر ہیں آن دی کمیٹی آن ہیومن رائٹس, تو آپ کو پارلیمنٹ نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ وہ ملیٹنسی کو ایڈریس کریں, اسپیشلی ابھی جب یہ تحریک طالبان نے اناؤنس کر دیا ہے جو یہ حزب الاحرار ہے اور ان کے ساتھ یہ ری گروپ ہو چکے ہیں, تو ابھی کیا گورنمنٹ کی طرف سے کون سے کوئی کانکریٹ سٹیپس ہیں کہ جو یہ اب یہ رائزنگ ملیٹنسی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیے جی, ہمیں تو کوئی سٹیپ نظر نہیں آتے ابھی تک. بات یہ ہے کہ کئی دفعہ میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات اٹھائی بھی ہے, اور مجھے ٹھوک دیا جاتا ہے, بجائے اس کی مثال اس چیز کی وضاحت ہو جو ایشو میں ریز کروں, الٹا ٹھوک دیا جاتا ہے کہ مطلب یہ ٹاپک کوئی اور ڈسکس ہو رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس سے زیادہ ضروری اور اس وقت کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ اگر اس دفعہ پھر آ گئی, تو اس دفعہ اگر یہ ملک کو اپنے لپیٹ میں لے گی, تو مطلب پھر وہ اس چیز کو رول بیک کرنا پھر آلموسٹ میرے خیال میں ناممکن ہوگا پھر ریاست کے لیے. لیکن بے حسی ہے انتہائی درجے کی, اور نالائکی ہے انتہائی درجے کی, کہ اس پر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی. طاہر داور کا یہ سچویشن آیا تھا جس کے اندر وہ مسنگ تھے, اور پھر ان کی باڈی ریکور کی گئی تھی افغانستان سے. پھر عارف وزیر کا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا. تو ان کیسز کا کوئی پروگریس ہوا ہے, ان کی جو تفتیش ہے یہ کہاں پر ہیں ابھی یہ کیسز؟ دیکھیے جی, کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں, بلکہ الٹا قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عارف وزیر کے کیس میں بھی کوئی پروگریس نہیں ہوئی, بس صرف وہ ایف آئی آر جو تھی وہ نامعلوم, جو روٹین اس طرح کیسز میں ہوتا ہے. طاہر داور کے کیس میں تو یہاں تک ہوا کہ وہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس منسٹرز کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. انیشیلی ان کے لواحقین کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کر سکے کہ کون انوالو رہا اس میں. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقین دہانی دلائی کہ آپ صرف ہمیں انکوائری کرنے دیں, اگر اس سے پھر آپ مطمئن نہ ہو تو پھر ہم وہ بھی کر لیں گے. تو پھر جو فلور آف دا ہاؤس منسٹرز کی اسٹیٹمنٹس موجود ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اور ایک جے آئی ٹی بھی بنی تھی اس کے لیے, لیکن نہ ابھی تک اس جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, نہ ابھی تک وہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے. تو میرے خیال میں شاید وہ قاتلوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو لوگ انوالو ہیں وہ ان کی چہرے دنیا کے سامنے آیا ہوں. تو وہ میرے خیال میں اندر ورڈز پروٹیکٹ ہی کر رہے ہیں قاتلوں کو, کیونکہ اگر آپ تحقیقات نہیں کر رہے اور تحقیقات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگ پھر اس سے یہی مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے سر، آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اب ملیٹنسی جو ہے آپ کے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ واپس ری گروپ کر رہے ہیں، خطرہ ہے کہ یہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو کے آ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ انٹرنیشنل انفلوئنس شاید ان میں ہے کہ جو یہ داعش ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو سر پہلے کتنے ہمارے یہ ان سے جو یہ اثر ہوا تھا 7 سال پہلے جب تک یہ ملیٹنسی تھی، کتنے لوگ افیکٹ ہوئے تھے، آئی ڈی پیز جو ہمارے تھے یا پھر جو وکٹمز آف ٹیررزم تھے، اور اب کیا خدشہ ہے کہ اور کتنے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو لوکلی ہے، ایک پوری ملک کے سطح پر ہے، افیکٹ تو پورا کا پورا ملک ہی ہوا تھا، لیکن ہم چونکہ لوکل وہ جو ڈائریکٹلی اس چیز کو فیس کیا تو ہم تھوڑا بہت زیادہ ہوئے تھے. انیشیلی ہمارا جو سوشل فیبرک تھا وہ تباہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار تباہ ہوئے، تعلیم تباہ ہوئی، پھر جو آپریشنز ہوئے اس نے مزید تباہی بچائی، اور پورے ملک تک پھر وہ پہلا تو پورے ملک کی معیشت متاثر ہوئی اس چیز سے. دھماکے تقریباً پاکستان کے ہر دوسرے شہر میں ہوئے، جتنے بڑے شہر ہوئے تقریباً سب میں کچھ نہ کچھ ہوا. اب یہ ہے کہ مثال اگر وہ پھر وہ آئیں گے نہیں، میں اس میں بہت ہی کلیئر ہوں، انہیں لایا جائے گا. وہ پچھلی دفعہ بھی انہیں لایا گیا تھا، اب اس دفعہ پھر انہیں لایا جا رہا ہے. مطلب یہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہی نہیں ہے. آپ نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیٹی کا مطالبہ کیا تھا، تو پھر اس کا اب تک کیا رہا ہے ان ٹرمز آف ایڈریسنگ ایشوز آف وکٹمز آف ٹیررزم؟ دیکھیے ہم نے تو مطالبہ یہ کیا تھا کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے، کیونکہ الزامات لگتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں، الٹا ہمارے اوپر یہ الزام لگ جاتے تھے کہ فلاں انوالو تھے، انوالو تھا. تو ہم یہ چاہتے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو جو تحقیقات کرے. تو مطلب جب تحقیق ہوگی اور سب کچھ ریکارڈ پر آئے گا تو میرے خیال میں پھر جو کلپریٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور ان کے خلاف پھر کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل کے لیے آنے والے وقت میں پھر کوئی اس طریقے سے آپ وہ کردار وہ مس یوز نہ کر سکے اپنے پاورز کو، اور اپنے لوگوں کو اس طریقے سے پھر استحصال نہ کر سکے. لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں، وہ مطالبہ ابھی تک مطالبہ ہی. MNA محسن داور صاحب انہوں نے ہم لوگ کو آج جوائن کیا تھا فار انٹرنیشنل ڈے آف وکٹمز آف ٹیررزم. تھینک یو سو مچ محسن داور، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.